بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے استنجے کے باقی مسائل۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی، استنجے کی کون کون سی صورتیں مکروہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا، ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے 70 پر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ اگلا سوال ہے جی، پخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پخانہ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پخانہ پیشاب کرنا، مسجد کے دیوار کے پاس یا قبرستان میں پخانہ پیشاب کرنا، چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا، پیشاب پخانہ کرتے وقت باتیں کرنا، نیچے طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا، آدمیوں کے بیٹھنے یا راستہ چلنے کی جگہ پخانہ پیشاب کرنا، وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنا، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ آگے ہے جی پانی کے باقی مسائل۔ پہلا سوال ہے اس کا، دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ اگلا سوال ہے جی، وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے وضو کرتے وقت جو پانی بدن سے گرتا ہے، اگر بدن پر نجاست حقیقیہ نہ ہو تو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ تو مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل پانی سے کم رہے اس وقت تک اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ یعنی جو ڈراپس گرتے ہیں، اگر ہمارے پاس جو پانی جس سے ہم وضو کر رہے ہیں وہ پانی زیادہ تھا لیکن جو ڈراپس گر رہے ہیں وہ تو کم ہے نا، تو جب تک وہ پانی زیادہ ہوگا نا پہلے والا تو تب تک ہم وضو کر سکتے ہیں۔ اور جب مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل پانی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل ناجائز ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے مثلا صابن یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضو جائز رہتا ہے۔ ہاں، جب تینوں وصف بدل جائیں اور پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں وصف ہے کیا؟ رنگ، ذائقہ اور بو، ٹھیک ہے؟ پانی کا کلر چینج ہو جائے اور پانی کا ذائقہ چینج ہو جائے اور پانی کی اسمیل چینج ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ہم وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پاک چیز مل گئی ہے کوئی تو اس سے ایک دو وصف چینج ہو بھی جائیں تب بھی وضو باقی رہتا ہے۔ مطلب اگر صرف پاک چیز ملنے سے اس کا صرف کلر چینج ہوا ہے تب بھی وہ ہمارے لیے، کلر چینج ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ہاں، جب تینوں وصف بدل جائے، مطلب رنگ بھی بدل جائے، بو بھی بدل جائے اور ذائقہ بھی بدل جائے تب وہ پھر ناجائز ہوتا ہے، چاہے اس میں پاک چیز ہو چاہے ناپاک چیز ہو، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے جی، اگر تالاب یا حوض شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا ہو یا 4 گز چوڑا اور 25 گز لمبا یا 5 گز چوڑا اور 20 گز لمبا ہو تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اگر حوض کا کھلا ہوا منہ شرعی مقدار سے کم ہے لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے تو وہ بڑے حوض اور جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگر حوض 10 گز لمبا 10 گز چوڑا ہے لیکن اس کے چاروں طرف یا کسی ایک دو طرف سے اس کا منہ چھپا دیا ہے تو جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی اور الگ رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک ہے اور جاری پانی کے حکم میں ہے۔ اگر وہ چیز جس سے پانی چھپایا ہے پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں اور تھوڑے پانی کا حکم رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پانی کا اتنا حصہ معتبر ہے جتنا اوپر سے کھلا ہوا ہو، یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ ہو، اس کی مقدار شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر کھلا ہوا حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں۔ آگے ہے جی کنویں کے باقی مسائل۔ پہلا سوال ہے اس کا، اگر
کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کبوتر اور چڑیا کی بیٹ یا اونٹ بکری بھیڑ کی 2-4 مینگنیوں سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے جی، اگر کنویں میں کافر ڈول نکالنے کے لیے اترا اور پانی میں غوطہ لگایا تو کنویں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر اس کافر کو کنویں میں اترنے سے پہلے نہلا دیا جائے اور پاک کپڑا 70 پر باندھ کر کنویں میں اتارے تو کنواں پاک ہے، اور اترنے سے پہلے نہیں نہایا اور اپنے مستعمل کپڑے کے ساتھ اترا تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے، کیونکہ کافر کا بدن اور کپڑا اکثر ناپاک ہی رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اگر کنویں پر کوئی خاص ڈول پڑا نہ رہتا ہو بلکہ لوگ چھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے پانی بھرتے ہوں تو اس کنویں کو پانی پاک کرنے کے لیے کس ڈول سے پانی نکالا جائے؟ تو اس کا جواب ہے جبکہ کنویں پر کوئی خاص ڈول نہ ہو یا کنویں کا خاص ڈول بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو تو اس صورت میں درمیانی ڈول کا اعتبار ہے۔ درمیانی ڈول وہ ہے جس میں 80 انگریزی روپیہ بھر کے سیر سے 3.5 سیر پانی سماتا ہو، یعنی سیر کہتے ہیں کلو کو، مطلب 1 کلو سے 3.5 کلو پانی سماتا ہو۔ یہاں تک تعلیم الاسلام حصہ 2 میں آئے ہوئے مسائل پر اضافہ تھا، اب ان سے آگے کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔